پر بھی خبط ہوا یہ کہ بھئی مرنے کے بعد جو ہے نا وہ وسیلہ جائز نہیں ہے. شاید حضور موجود نہیں تھے تو پھر بعد میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو پھر حضور کے چچا کا وسیلہ آیا. تو یہ بات محدثین نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، تفصیل کے ساتھ. غوطازانو حدیث کے اندر تو پھر پڑھتے رہیں، مختلف آپ پڑھتے رہیں، امام حاکم کو پڑھیں، ترمذی کو پڑھیں، نسائی کو پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں. اس میں وہ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ اس وجہ سے دیا تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کا وسیلہ صرف دینا جائز ہے، بلکہ نبی کے بعد حضور کے امتی کا وسیلہ دیا، آپ کے چچا کا وسیلہ دیا، تو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی میں سے جو نیک اعلیٰ درجے کا جو ولی ہے اس کا وسیلہ بھی جائز ہے. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق بات حدیث کی کہہ رہا تھا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آنکھوں سے نابینا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میری بینائی نہیں ہے، مسجد میں آنا بڑا دشوار ہوتا ہے، آپ دعا فرمائیں اور میری بینائی جو ہے نا وہ درست ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے. ہر تکلیف پر صبر بندہ کرے تو اجر ملتا ہے، جو بھی تکلیف ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے. صبر کرے تو اجر ہے، اور اگر صبر نہیں کرتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے میری بینائی لوٹ آئے. اچھا یہاں مرد تھا، بات ایک ضمناً آ گئی. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہوتی ہے، اور میں جب مرگی ہوتی ہے تو میں گر جاتی ہوں، مدہوش ہو جاتی ہوں اور میری سطر کھل جاتی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مرگی کی بیماری دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون اگر تو صبر کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، اور اگر صبر نہ کرے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنا دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے مرگی ہو تو پھر میری سطر نہ کھلے، میں بے پرد نہ ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا لیکن اس کی سطر نہیں کھلتی تھی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ادھر مرد ہے ادھر خاتون ہے، وہ مرد کہہ رہا ہے نہیں میں صبر نہیں کر سکتا آپ دعا فرمائیں، اور خاتون کہہ رہی ہے کہ میں صبر کرتی ہوں. تو مرد کا حوصلہ تو زیادہ ہوتا ہے، مرد ہے، حوصلہ مرد کا. لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ تو معاملہ بالکل عیاں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ادھر مرگی کی بات تھی، ادھر مرگی کی بات تھی، یہاں آنکھوں کی بات تھی. صحابی رسول کا جی چاہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، یہ آنکھیں صرف مسجد میں آنے جانے کے لیے نہیں، آپ کے دیدار کے لیے چاہیے، آپ کے دیدار کے لیے. آنکھیں صحیح ہو جائیں گی تو آپ کا دیدار کرتا رہوں گا. تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، تو فرمایا کہ ایسا کرو، اور شرح صحیح مسلم کے اندر 7ویں جلد کے اندر ابتدائی تقریباً 69-70 صفحے کے اوپر جو ہے یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسا کرو کہ تم اچھی طرح وضو کرو، وضو، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل حاجت پڑھو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی رحمت جس کو تو نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کے وسیلے سے یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر آواز دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ میری سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے. راوی کہتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ عمل کیا، ابھی بہت وقت نہیں گزرا تھا، عمل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ، اور محدثین فرماتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح کی دعا ابھی بھی باقی ہے. بعد از 20 سال جو ہے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے،
حدیث درجنوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے. میں ابھی 15-20 حدیثوں کا مطالعہ کر کے آیا ہوں اس وقت، تو وہ بھی درجنوں حدیثیں ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرنا زود اثر ہوتی ہے. میں نے شروع میں بتا دیا کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر وسیلہ نہیں دو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ عقیدہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. وسیلہ زود اثر دعا کو کرنے کے لیے دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.